جی سمیع صاحب، میں تو سوال کرنا ہے این آر او کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا تو یہی ماننا ہے کہ این آر او تو دیا گیا ہے. اگر آپ بزنس مین کو دے رہے ہیں، بیوروکریٹس کو دے رہے ہیں، تو آپ این آر او ہی دے رہے ہیں نا. اگر انہیں ریلیف دے رہے ہیں تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں شاہ خاور صاحب سے؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پہلے یہ مجھے لگتا ہے یہ سرنڈر ہے کمپلیٹلی. آپ اگر یہ بات غلط تھی تو 3 سال یہ کیوں آپ نے اس کی اجازت دی؟ اب 3 سال 3.25 سال کے بعد آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی زیادتی ہوئی؟ اور اگر ہراساں کیے گئے تو پھر وہ جو ماضی کے کیسز ہیں ان کا کیا آپ فیصلہ کریں گے؟ کہ وہ تو پھر اگر ان کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بیوروکریٹس بھی بڑے خوفزدہ ہو گئے، بزنس مین کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، تو کیسے مداوع کریں گے آپ اس کا؟ نمبر 1. دوسری بات شاہ خاور، آپ کیونکہ میں تو ذرا ملک سے باہر ہوں، یہ خبریں آ رہی ہیں استعفیٰ دے دیا. بڑے اپا ایک آفیسر ہیں وہ نیب کے ڈپٹی چیئرمین، بڑی زبردست انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کی، رپورٹس بھی بنائی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے جہاں تک ڈپٹی چیئرمین کی حسین اصغر صاحب کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو ایز سچ کوئی بات سامنے آئی نہیں کہ انہوں نے کیوں بے وقت جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ایک بات ضرور ہے حسین اصغر صاحب کے بارے میں، ان کی جو شہرت ہے بطور ایک پولیس آفیسر کے بھی اور اس کے علاوہ بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ قسم کے جو اسکیمز تھے، جس میں غالباً حج اسکینڈل بھی تھا اور ایک دو اور بڑے امپورٹنٹ قسم کے اسکیمز تھے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی اچھی شہرت کی وجہ سے جو انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں یا اس کا ان کو سربراہ بنائے رکھا، اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. اور اس کی وجہ سے ان کو جو بطور جب وہ سول سرونٹ بھی تھے اور پولیس میں بھی تھے تو ان کو وکٹمائز بھی کیا گیا، ان کی بڑی ابرپٹ پوسٹنگ ٹرانسفرز کی گئیں. تو ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ حسین اصغر صاحب نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو وہ پھر کسی بڑے اصولی موقف کے اوپر کھڑا رہنے کے اوپر دیا ہے. شاید ان پہ اوپر کسی چیز کا کوئی دباؤ تھا جو کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن چونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور ان کا پچھلا ریکارڈ میرے سامنے ہے، چونکہ جب یہ جن کیسز کی انکوائریز کر رہے تھے اس وقت میں خود بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ایکسٹرا آرڈنری ہوگی کہ جس میں انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ اس عہدے سے پہ زیادہ جو ہے وہ براجمان نہ رہوں. دوسری جو آپ ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب، میں ایک اور بات شاہ خاور، لیکن جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جسٹس اسحاق جاوید اقبال، ان کی بھی جو شہرت ہے وہ بڑی زبردست ہے. انہوں نے بھی کوئی پریشر نہیں لی ہے. غلطیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن بدنیتی کی بنیاد پر ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کوئی کام کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی نیا چیئرمین نہیں آتا تو یہ کام کرتے رہیں. تو اگر کوئی ہم یہ ازیوم کر لیں کہ اگر کوئی دباؤ تھا یا کوئی ایسا تھا تو وہ تو آپس میں معاملہ، آپ کا خیال نہیں ہے کہ حل ہو سکتا تھا؟ کیونکہ بڑا ایک عجیب ہے اس موقع پر ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ ایک بڑی عجیب سی یعنی اس پہ ایک چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے. نہیں، یقیناً اس پہ کافی جو ہے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ چیئرمین نیب کی اپنی جو مدت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اگر وہ یہ آرڈیننس وغیرہ نہ آتا تو وہ ایکٹنگ چیئرمین جو ہے وہ نیب بھی بنتے. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کچھ ججمنٹس ایسی موجود ہیں جنہوں نے چیئرمین نیب کی موجودگی ضروری قرار دی ہے کسی بھی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے، اور جو ڈپٹی چیئرمین جب ایز اے ایکٹنگ چیئرمین کام کرتے ہیں تو وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ڈے ٹو ڈے بزنسز کر سکتے ہیں، کوئی میجر فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ کسی بڑی اصولی کسی موقف کی وجہ سے انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا ہوگا. جی رانا صاحب، آپ کا بھی اس پہ کیا کہیں گے؟ رینا شاہ خاور صاحب نے جیسے کہا نا، یہ بالکل درست بات ہے کہ حسین اصغر کی شہرت بہت اچھی ہے. وہ جہاں جہاں بھی تعینات رہے انہوں نے بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیے، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت کے حکمرانوں کو قابل قبول نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ان کے ناجائز کام کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اب اس موقع پر حسین اصغر کے استعفے سے کچھ سوالات ضرور اٹھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں. اس کے ایک بات تو جو شاہ خاور صاحب نے اشارہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ان پہ دباؤ آیا ہو تو انہوں نے مناسب سمجھا ہو کہ میں استعفیٰ دے دوں. دوسرا
کوئی ان کے ذاتی اس طرح کے مصروفیات معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ میں مزید کام نہیں کر سکتا. کیا جا سکتا. اس کے علاوہ دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے یہ ایسے اندازہ ہے میرا کہ ممکن ہے کہ یہ نیب آرڈیننس میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ حسین اصغر صاحب ایسا ایک صاف شفاف آدمی سمجھتا ہو کہ یہ تو نرم پالیسی کی طرف جا رہے ہیں تو میرے جیسے بندے کی یہاں گنجائش نہیں, اس لیے انہوں نے کہا ہو کہ میں یہ عہدہ چھوڑ دوں. دوسری بات لینا یہ ہے جو آپ نے بات کی نا کہ اپوزیشن کہتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ. نیب نیازی گٹھ جوڑ یہ کیسے ہے؟ یہ دیکھیں موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کی تقرری میں عمران خان صاحب کا کوئی دخل نہیں تھا. ان کی تقرری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے باہمی مشاورت سے کی تھی. اب اگر وہ ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلے, ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے, تو اس میں عمران خان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان تو ان کو نہیں لائے تھے. وہ تو اب قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے پاکستان میں آرڈیننس آنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سمیع صاحب جو خبریں آ رہی ہیں نا حسین اصغر صاحب کے بارے میں, وہ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے 3 مہینے سے ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا آپ کے خلاف کچھ کیسز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں کیونکہ بہت سی اہم چیزوں پہ انکوائریز کر رہے تھے. کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں سمیع صاحب اس حوالے سے. آپ دیکھیں نا ہمارا سسٹم کیا کہتا ہے کہ جو آدمی انکوائری کرتا ہے, جو آدمی بڑے آدمیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کے خلاف ہی کیسز بن سکتے ہیں. اور مجھے یہ پتا ہے کہ نیب لاہور میں کہ ڈی جی نے جو بھی چیزیں لیک کی, انفارمیشن ساری کی, وہ سب حسین اصغر صاحب کو مبینہ طور پر وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, جس پہ انہوں نے بالکل حسین اصغر ایک ایماندار آدمی ہے, شریف آدمی ہے, وہ غلط کام نہیں کر سکتا, جگہ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جائے گا. بالکل یہ ہے جو صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو آپ فارغ کر دیتے ہیں. اور میں دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا, بات عمران خان صاحب کو ان کے ساتھیوں نے جو انہوں نے پک کیے ان کے ساتھ آئے, آج وہ کہاں لے گئے ہیں خان صاحب کو. یعنی آج وہ تمام رعایات جو ملنی چاہیے تھی نیب کے ملزموں کو, جنہوں نے قوم کو لوٹا, جو لوٹ رہے تھے, جن کو آج تک کسی نے نہیں پکڑا, وہ مجبور کر دیا اس حکومت کو انہوں نے. اور یہ جو حکومت کے وزیر مشیر ہیں سارے جو اس وقت عمران خان کے کاز کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو میٹنگز میں بیٹھ کر ان کا, اور یہ ساری صورتحال جس پہ اب جو نیب کے یعنی جو ملزمان ہیں ان کو وہ رعایت مل رہی ہے. عام آدمی جو ہے اس کو کوئی رعایت نہیں ہے, وہ مر جائے بھوکا, ہاسپٹل دوائی کے بغیر مر جائے تاکہ, اور کوئی بچے کے لیے نوکری نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہے, ایکسیڈنٹ کچھ ہو مر جائیں وہ. لیکن یہ جو بزنس مین ہے, لیکن یہ جو بیوروکریٹس ہیں, اور اب مجھے پتا ہے آپ کی اگلی سٹوری جو ہے وہ حمزہ شہباز کی ہے, اب یہ آگے سیاستدانوں کو بھی رعایت ملے گی. یہ آپ میری بات لکھ لیں, یہ سلسلہ شروع ہو چکا. اب وہ جو بات ہے نا کہ NRO دوں گا نہیں دوں گا, وہ قصہ ماضی بن چکا. یہ ساری جو ترمیم ہو رہی ہے, یہ جو آرڈیننس, یہ جو بدلا نرم تھا, یہ جو لے کے آ رہے ہیں جس میں ضمانتیں بھی ہو جائیں گی, جس میں گرفتاریاں بھی نہیں ہوں گی, جس میں اگر مالی مفاد نہیں ہوا تو جناب پھر تو بس اس پہ الزام بھی نہیں لگتا, بھی کرتا ہے, یہ بھی ہٹ جائے. تو یہ کام شروع ہو چکا. اب وہ معاملہ میں بالکل مجھے وہ اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہ ہمیں کسی کی اننیسیسری حمایت یا کو بات کو چھپانے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے جو عوام ہے نا سب سے مظلوم وہ ہیں, تو انتظار کر رہے ہیں, امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ ہوگا, لیکن بھائی کچھ نہیں ہوا, اور اب آگے تو بالکل کچھ امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بات تو سمیع صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے, کیونکہ جس طرح کی ابھی بھی دیکھیں نا کہ جب فاروق نسیم صاحب یہ بولتے ہیں کہ جی مشاورت تو کریں گے ہم جو اپوزیشن لیڈر ہے, پھر اس طریقے سے کے ساتھ بابر اعوان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں, پھر کمیٹی کے اندر بھی جائے گی تو اس میں بھی اپوزیشن کے لوگ تو موجود ہوں گے. تو ایکچولی آپ نے گریجولی جو ہے وہ چیزیں تو سٹارٹ کر دی ہیں, مفاہمت پہ تو آپ آ گئے ہیں. دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ مفاہمت تو ہم کریں گے لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ اس موجودہ شکل میں, یہ جب ترمیم سے پہلے کا بھی جو نیب آرڈیننس ہے, کیا اس میں انہوں نے جتنی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی یا PMLN کی لیڈرشپ تھی, ان سب کو کنگھال نہیں لیا؟ ان کو بڑے لمبے عرصے کے لیے ان کو 90 دن کا 70 دن کا ریمانڈ بھی دیا, ان کو 1.5-2 سال جیل میں بھی رکھا, پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل نہیں کر سکے, اور ریفرنس جو فائل ہوئے ہیں اس میں اتنی زیادہ دستاویزات اور اتنی شہادتیں ہیں کہ جو ایک ریفرنس جو ہے وہ 10 سال میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।